السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہنوں، آج میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بک میں سے لیسن حبشہ کی ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر ایک مقام سے دوسرے مقام کو چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اللہ کی خاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبشہ کے فرما رواں کا نام نجاشی تھا۔ عرب میں اس کے عدل اور انصاف کی عام شہرت تھی۔ شروع میں پانچ نبوی میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ اتفاق سے جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو وہ 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے انہیں سوار کرا لیا۔ ادھر قریش کو اس ہجرت کی خبر ہوئی تو وہ بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ میں مسلمان امن و امان سے زندگی گزارنے لگے۔ قریش یہ خبریں سنتے تو انہیں سخت غصہ آتا۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ نجاشی کے پاس ایک وفد کو بھیجا جائے جو اسے کہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر پہلے درباری پادریوں سے ملے، ان کو قیمتی تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند سرفروں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ یہ لوگ بھاگ کر حبشہ آ گئے ہیں۔ کل ہم بادشاہ سے درخواست کریں گے کہ وہ انہیں اپنے ملک سے نکال دے۔ آپ لوگ ہماری تائید فرمائیے۔ دوسرے دن یہ وفد دربار میں پہنچا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو پوچھا، تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مرے ہوئے جانور کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، ہمسائیوں کو ستاتے تھے، بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزور کو دباتے تھے۔ آخر ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے اسلام کی دعوت دی، بت پوجنے سے منع کیا اور کہا کہ ہم سچ بولے، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسائیوں کو آرام دے، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائے، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دے۔ ہم اس بات پر ایمان لائے، بت پوجنے چھوڑ دیے اور برائیوں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ نجاشی نے کہا، جو اللہ کا کلام تمہارے پیغمبر پر اترا ہے وہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی تو نجاشی رونے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہے۔ پھر قریش کے وفد سے کہا، تم لوگ واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اگلے روز عمر بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور کہا، اس سوال کا جواب دے۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے کہا، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ تم
واللہ تم نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ قریش کا وفد ناکام واپس گیا۔ چند روز بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس پر بعض لوگ حبشہ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکے میں آ گئے۔ جو لوگ حبشہ سے مکہ واپس آئے تھے، قریش نے انہیں خاص طور پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور اس قدر تکلیفیں دی کہ وہ دوبارہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ لیکن اب ہجرت آسان نہ تھی۔ قریش پوری طرح ان کے تعاقب میں تھے۔ پھر بھی تقریباً 100 صحابہ مکے سے نکل کر حبشہ چلے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل سبسکرائب کریے۔